جس نے زندگی اور موت کے نئے زاویے آپ کی ذات میں قائم فرما دیے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے اعلان کروا دیا کہ مجھے کسی لالچ کی کیا ترغیب دیتے ہو، اور مجھے کسی ظلم کا نشانہ بنانے سے کیا ڈراتے ہو؟ میرا تو ہر فعل میرے خدا کے لیے ہے، اور جس کا سب کچھ خدا کا ہو جائے اس کے لیے نہ دنیاوی زندگی کی کوئی حیثیت ہے، نہ موت کی کوئی حیثیت ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، یہ اعلان کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی یہ تعلیم دی کہ میرے نمونے تو یہ ہیں، تم بھی فاتبعونی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ان راستوں پر قدم مارنے کی کوشش کرو۔ آج آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی جماعت کو بھی ان خوفوں سے ڈرانے کی دنیا کے کئی ممالک میں کوشش کی جاتی ہے۔ پاکستان میں تو ہر جگہ ہی ہر روز کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، ہندوستان میں بھی اسی طرح مسلم اکثریت کے علاقوں میں احمدیوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں، خاص طور پر نوآئین کو خوب ڈرایا جاتا ہے۔ اور اب حتیٰ کہ یہاں تک اب تو نوبت پہنچ گئی ہے کہ یورپ کے بھی ممالک میں، بلغاریہ میں بھی پچھلے دنوں میں رپورٹ آئی کہ وہاں بھی احمدیوں کو ہراساں کیا گیا۔ وہاں کے مفتی کے کہنے پر، اب بلغاریہ بھی نیا نیا یورپین یونین میں شامل ہوا ہے، پہلے یہ لوگ اس علاقے میں بھی مسلمانوں کی تعداد کافی ہے، تو وہاں کے مفتی کے کہنے پر پولیس نے 7-8 احمدیوں کو پکڑ لیا اور کافی سختی کی ان سے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ سب ایمان پر قائم ہیں۔ تو ہمیشہ ہر احمدی کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کیا کیا سختیاں ہیں یا تھیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر نہیں کی گئیں۔ ہم پر تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں کیا جاتا۔ اگر اس اصل کو ہم سمجھ لیں کہ اپنی عبادتوں اور قربانیوں کو خالص اللہ کے لیے کر لیں اور اس بات پر قائم ہو جائیں کہ ہمارا خدا، ہمارا جینا اور مرنا ہمارے خدا کے لیے ہے، تو جہاں انفرادی طور پر ہم اپنی زندگی کے وارث، ابدی زندگی کے وارث ہوں گے، وہاں ہر احمدی اس دنیا میں بھی ہزاروں مردہ روحوں کو زندگی بخشنے کے سامان کرنے والا ہوگا۔ بس سب سے پہلے دعاؤں پر زور دیتے ہوئے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دنیا کی زندگی کے سامان کرنے والا ہر احمدی کو بننا چاہیے۔ اگر ہمارے عمل صحیح ہوں گے، ہم اس پہ چلنے والے ہوں گے، تبھی ہم اپنی زندگی کے سامان کے ساتھ ساتھ دنیا والوں کی زندگی کے بھی سامان کر رہے ہوں گے۔ اپنی عبادتوں کے معیار قائم کرنے ہوں گے اس اسوے پر چلتے ہوئے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑا۔ آپ نے عبادتوں کے کیا معیار قائم فرمائے؟ حضرت عائشہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ کے حوالے سے بتا دوں گی، جو میں نے ذکر کیا ہے کتاب کا، اس میں بھی حضرت عائشہ کے حوالے سے، کی ذات کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر گند اچھالنے کی مذموم کوشش کی گئی ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ یہ بتاتے ہوئے کہ آپ کا اصل محبوب کون تھا، عورت سے ٹھیک ہے ایک عورت ذات ہونے کی وجہ سے آپ کو ایک محبت اور پیار تھا، لیکن اصل محبوب کون تھا، حقیقی محبوب کون تھا؟ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات میرے ہاں حضور کی باری تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ باری 9ویں دن آیا کرتی تھی۔ بہرحال کہتی ہیں کہ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ آپ بستر پر نہیں ہیں۔ میں گھبرا کر باہر سین میں نکلی تو دیکھا کہ حضور سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ اے میرے پروردگار، میری روح اور میرا دل
تیرے حضور سجدہ ریز ہیں. تو یہ ہے حقیقی محبوب کے سامنے اظہار، اور یہ ہے جواب ان لوگوں کے لیے جو آپ کی ذات پر بےہودہ الزام لگاتے ہیں. پھر آپ اپنے سونے کی حالت میں بھی خدا تعالیٰ کی یاد کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری دونوں آنکھیں تو بے شک سوتی ہیں لیکن دل بیدار ہوتا ہے، اور اس دل کی بیداری میں کیا ہوتا تھا؟ ذکر خدا ہوتا تھا. ہر کروٹ آپ کو خدا کی یاد دلاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع اور مختلف حالتوں کی جو دعائیں ہمیں اپنے عملی نمونے سے سکھائی ہیں، وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا اوڑھنا بچھونا خدا تعالیٰ کا ذکر اور عبادت تھی. بس یہ تصور ہے جو آپ نے ہمیں دیا کہ مومن کا ہر فعل اور حرکت و سکون عبادت بن سکتا ہے اگر خدا تعالیٰ کی خاطر ہو اور خدا تعالیٰ کی یاد دلانے والا ہو، اس نیت سے ہو کہ خدا کا قرب دلانے والا بنے گا یہ فعل. مثلا ایک دفعہ آپ ایک صحابی کے گھر گئے، وہاں نیا گھر بنایا تھا، انہوں نے دیکھا کہ ایک کھڑکی رکھی ہوئی ہے. آپ نے ظاہر ہے آپ کو علم تو تھا کہ کیوں رکھی جاتی کھڑکی. آپ نے تربیت کے لیے اس سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کس لیے کھڑکی رکھی ہے. انہوں نے عرض کی کہ ہوا اور روشنی کے لیے. آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر اس لیے رکھ دیتے، یہ بھی نیت ساتھ ملا لیتے کہ اذان کی آواز بھی اس سے آئے گی تاکہ میں نمازوں پہ جا سکوں، تو تمہیں یہ دونوں مقصد جو تمہیں بیان کیے ہیں پہلے وہ تو حاصل ہو جاتے اور ساتھ ہی اس کا ثواب بھی مل جاتا. پھر ایک روایت میں آپ نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ خامد کو چاہیے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیوی کے منہ میں لقمہ اگر ڈالتا ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو اس کا بھی ثواب ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف لقمہ ڈالنا، بلکہ بیوی بچوں کی پرورش ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. ایک مرد کا فرض ہے کہ اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھائے، لیکن اگر یہی فرض وہ اس نیت سے ادا کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے میرے پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے اور خدا کی خاطر میں نے جو اپنی بیوی جو اپنا گھر چھوڑ کے میرے گھر آئی ہے اس کا حق ادا کرنا ہے، اپنے بچوں کا حق ادا کرنا ہے، تو وہی فرض جو ہے وہ ثواب بھی بن جاتا ہے. یہ بھی عبادت ہے. اور اگر یہ خیالات ہوں ہر ایک کے، ہر احمدی کے، تو آج کل کے جو آئلی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں تو تکار اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ان سے بھی انسان بچ جاتا ہے. بیوی اپنی ذمہ داریاں سمجھے گی کہ اللہ میرے پر ذمہ داری یہ ڈالی ہے کہ میں خاوند کی خدمت کروں، اس کا حق ادا کروں، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر اگر میں یہ کر رہی ہوں گی تو اس کا ثواب ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریقوں کو یہ بتا کر کہ اگر تم اس طرح کرو تو تمہارا یہ فعل بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی وجہ سے عبادت بن جائے گا، اس کا ثواب ملے گا. تو یہ چیزیں ہیں جو انسان کو سوچنی چاہیے، اور یہی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بعض جو گھروں کو جنت نظیر بنا دیتی ہیں. حضرت عائشہ سے ایک روایت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں، کہتی ہیں ایک رات میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے ہوئے تہجد کی نماز پہ اور یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ تیرے لیے میرے جسم و جان سجدے میں ہیں، میرا دل تجھ پر ایمان لاتا ہے، اے میرے رب یہ میرے دونوں ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، اور جو کچھ میں نے ان کے ساتھ اپنی جان پر ظلم کیا وہ بھی تیرے سامنے ہے. اے عظیم جس سے ہر عظیم بات کی امید کی جاتی ہے،